الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ختم نبوت پر جو تقاریر ہوئیں، میں تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ قادیانی جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کوئی پہلا شخص نہیں تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیارے آقا نے خود فرما دیا تھا کہ میری امت میں اتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، پہلے سے ایک تعداد بتا دی۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کئی لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ بھی خود نبوت کا دعویٰ کیا کہ بھائی پیارے آقا کا فرمان ہے کہ نبی آئیں گے تو چلو ایک نبی اور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو قادیانی تھا نا، غلام احمد قادیانی، یہ سیال کوٹ میں ایک پوسٹ آفس میں کام کرتا تھا۔ تو انگریزوں نے انٹرویو لیا کہ کس کو نبی بنایا جائے، تو انٹرویو میں یہ پاس ہو گیا۔ حالانکہ انگریز تھے نا انٹرویو لینے والے، ان کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، اور تو اور پیارے آقا کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ پیارے آقا کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کہ کہیں کسی کا پاؤں نہ آ جائے، نبی تو اتنا بے عیب ہوتا ہے۔ انہوں نے جو نبی سلیکٹ کیا وہ بغیرت کانا نکلا، اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی، تو بہرحال اس کو نبی بنا دیا۔ اب اس کو سکھا دیا کہ تو نے کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ کبھی وہ کہتا میں بروزی نبی ہوں، کبھی وہ کہتا میں اصلاحی نبی ہوں، کبھی کہتا میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے آخر کار اس نے کہہ دیا کہ میں ہی نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جبرائیل نے تو آنا بند کر دیا، تجھ پر کون آتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے اوپر جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی میچی۔ اب ایسا، اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ پیارے آقا کے اوپر جب نبوت آتی یا کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی، تیری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو ہمارے سامنے صحیح بیٹھا ہوتا ہے، تیری تو کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، نہ تیرے اوپر کوئی راشا تاری ہوتا ہے، نہ کپ کپی تاری ہوتی ہے، نہ تیرے اوپر پسینے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو تیرے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہنے لگا تمہیں وہ نظر نہیں آئے گی۔ اچھا بھی بتا دے ہوتا کیا ہے؟ کہتا جب مجھ پر وحی آتی ہے تو مجھے حیض ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، یہ اس کی ساری سب چیزیں مکس تھیں۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک عادت تھی، وہ کہتا تھا استنجا تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ پتھر استعمال نہ کیا جائے، روڑا، وہ پتھر جیب میں رکھتا تھا۔ اور اس کی ایک عادت تھی کہ وہ میٹھا کھانے کا شوقین تھا، تو گڑ بھی جیب میں رکھتا تھا۔ تو کتاب میں لکھا ہوا کئی دفعہ اس کو یہ بھول جاتا تھا کہ گڑ کون سی جیب میں اور پتھر کون سی جیب میں، مطلب یہ کہ گڑ کے ساتھ استنجا اور روڑا منہ میں، اور کئی دفعہ وہی استنجے والا گڑ بھی منہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، اور پھر آخر میں وہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ ایک قدم بھی چل نہیں پا سکتا تھا۔ تو پھر ان کے چاہنے والوں نے اس کے لیے اسی کے کمرے میں اٹیچ باتھ بنا دیا۔ اس زمانے میں اٹیچ باتھ ایسے نہیں ہوتے تھے، بس اس کی چارپائی کے پاس دو پتھر رکھ دیے کہ یہیں پر جو کچھ کرنا ہے کر دو، ہم آ کے صاف کر دیں گے۔ تو وہ اسی میں کرتا تھا، پھر آ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا۔ تو ایک دفعہ کوئی گھر میں موجود نہیں تھا تو اس کو دوبارہ حاجت ہوئی، تو وہ اٹھا، پاؤں سلپ ہوا، سیدھا منہ اپنے ہی واش روم میں، اپنے ہی پخانے میں، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اچھا، میں اس کے دلائل میں سے ایک دلیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا ایسا نبی بنایا ہے کہ میری نبوت کے بعد پچھلے نبیوں کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ان کی نبوتیں اور زیادہ پاورفل ہو جائیں گی۔ اب دلیل اس نے کیا دی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام جو ہے نا، وہ پیارے آقا کے لیے جو ختم نبوت کا لفظ ارشاد فرمایا نا، اس میں سے نبی تو پیارے آقا ہیں، جو ختم ہے نا وہ میں ہوں، یعنی خاتم النبیین میں لفظ خاتم اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، یعنی میں نبیوں کی نبوت کے لیے ختم ہوں، یعنی مہر ہوں۔ مطلب یہ کہ تمام نبیوں کی نبوت پر مہر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے لگائی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ختم کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اس نے کہا کہ کلمہ یہی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ چینج نہیں کیا، بس اس نے یہ کہا کہ جب لفظ محمد آئے تو اس وقت تصور میرا کرنا،
تو اب اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہو اور ذہن میں تصور کسی بت کا ہو تو وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح پیارے آقا کا کلمہ لایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ رہا ہو اور تصور پیارے آقا کا نہیں بلکہ قادیانی کا ہو تو وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ تو لہذا ہمارے نزدیک جو قادیانی کو کسی بھی صورت میں نبی مانے وہ کافر۔ پیارے آقا خاتم النبیین کے عہدے پر فائز ہیں، تاجدار ختم نبوت کا آپ کے سر کے اوپر تاج سجا ہوا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ نمبر 2، ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، ہم کسی دوسرے نبی کو آنے بھی نہیں دیں گے، ہم اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہم اپنے دلوں میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ختم نبوت قرآن میں ارشاد فرما کر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ جب دروازہ ہی بند ہو گیا تو کوئی اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، آنے کی گنجائش ہی نہیں۔ دروازہ بھی بند ہو گیا اور اس دروازے کو بند کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں مہر ختم نبوت لگا دی۔ اب کوئی اگر دروازہ توڑ کر آئے یا دیوار پھلانگ کر آئے تو یقیناً وہ چور ہوگا۔ ہم اپنے کمرے میں دروازے میں تالا لگائیں اور کوئی کود کر چلا جائے اور پیسے اٹھا کر چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے تو آپ کے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا لہذا میں چور نہیں ہوں، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے چوری کی ہے۔ تو جو نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد کوئی تیسرا راستہ اختیار کر کے آئے گا تو ہمارے نزدیک وہ بھی جھوٹا ہوگا، نبوت کے دعوے میں جھوٹا، قرآن کی آیات کا منکر، لہذا وہ کافر ہو جائے گا۔ بہرحال بہت ساری باتیں تھیں آپ کے سامنے کرنی تھی، ہمارے کچھ لڑکوں نے کئی باتیں کی اور کئی باتیں چھوڑ بھی دیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک بات اور جو لطیفے کے طور پر آپ کو بتا دوں، یہ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ سیالکوٹ میں نا ہمارے کچھ نوجوان لڑکوں نے قادیانی پاس سے گزر رہا تھا تو اس کو کچھ 20-25 گالیاں دے دیں۔ اب انہوں نے جناب عدالت میں کیس کر دیا، تھانے میں رپورٹ درج کروا دی کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اب کیس عدالت میں جب گیا نا تو پھر سیالکوٹ کے ایک عالم دین تھے، انہوں نے لاہور سے وکیل بلوایا کہ بھئی لاہور کا وکیل پڑھا لکھا ہوگا، وہ آئے گا تو ذرا معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اب اس کو سب کچھ سمجھا دیا کہ ختم نبوت پر یہ دلائل ہیں، تو ان دلائل کی تیاری کر لے، یہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر لے تاکہ تجھے اگر کوئی بات کرنی پڑے تو کر لینا۔ عدالت میں جب کیس گیا نا تو وکیل صاحب نے سارے دلائل وغیرہ کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی تقریر شروع کر دی۔ جو سنیوں کا تھا نا وکیل، اس نے کہہ دیا جج صاحب فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ تو طے کر لیں کہ ہوا کیا ہے۔ ہاں جی بتاؤ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ لڑکوں نے کچھ گالیاں دی ہیں قادیانی کو۔ اب پہلے ہم یہ سوچ تو لیں نا کہ جو الفاظ لڑکوں نے کہے ہیں وہ گالی ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گالی نہ ہو سچ ہو۔ تو جج نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات تو نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس جو قادیانی کھڑا تھا اس کو کہا کہ میں آپ کے سامنے چند ایک گالیاں دہراتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ لڑکوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس نے جو ٹاپ کوالٹی کی گالیاں تھیں نا 20-25 ایک ہی سانس میں ماں بہن سے شروع ہوا آخر تک اس نے گنوا دی۔ اب وہ قادیانی پریشان، سب لوگ ہنس رہے ہیں، کہتا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سی گالی تھی۔ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں آپ کو دوسری گالیاں بتاتا ہوں۔ پھر دوسرے سانس میں اس نے 50 گالیاں گنوا دی۔ اس نے پھر بھی قادیانی نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں آ رہا ان میں کوئی گالی، سارے ہنس رہے ہیں کہ یہ تو عجیب کہانی ہو گئی۔ تو پھر وکیل نے کہا جج صاحب سے کہ جج صاحب مجھے تو میری گالیاں بھول گئی ہیں، مجھے 3 دن کا ٹائم دیا جائے، میں مزید گالیاں یاد کر کے آتا ہوں، پہلے طے ہو جائے کہ گالیاں دی بھی ہیں یا نہیں دی، کیونکہ آج جو میں نے 70 گالیاں دی ان میں سے تو وہ گالی نہیں تھی، تو کوئی مزید گالیاں میں یاد کر کے آتا ہوں، 3 دن بعد پہلے گالی تعین ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ جج نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب 3 دن کے بعد جب کیس آیا اور وہ مولانا صاحب اور وکیل صاحب عدالت میں پہنچے تو جج نے کہا کہ اس قادیانی نے اپنا کیس ہی واپس لے لیا، وہ کہتا میں کیس لڑتا ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنی چاہیے، قبلہ امیر المجاہدین ان کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی۔ ان سے ایک دفعہ ہماری اس ٹاپک پر بات ہوئی، ہم صرف پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قبلہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں ایک موچی کے پاس جوتی سلوانے کے لیے گیا تو اس موچی نے مجھے کہا کہ قادیانی کو تم جھوٹا کہتے ہو جبکہ وہ نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا، تم اس کو جھوٹا کہتے ہو، تمہارے پاس کیا دلائل ہیں؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پہلے تم یہ دلائل دو کہ تم سنی بھی، تم کیا کہتے ہیں حلالی بھی ہو یا حرامی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ تم حرامی ہو، دلیل پیش کرو۔ اس نے کہا میرا باپ کہتا ہے کہ میں حلالی ہوں، میری ماں کہتی ہے کہ میں حرامی ہوں حلالی ہوں۔
تو بابا جی نے کہا کہ جب تو اپنے باپ اور ماں کی بات مانا تو ہم قرآن کی بات کیوں نہ مانیں؟ تو ان کو اس لہجے میں بات کرنی چاہیے، ان کے سامنے قرآن پیش کرو، حدیث پر کرو، انہوں نے تو انکار کر دینا ہے جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرو، قادیانیوں کو کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ دیکھیں آپ لوگ قادیانیوں کو تو برا کہتے ہو، قادیانیوں کی بنائی ہوئی چیزیں آپ استعمال کرتے ہو اگر، تو آج ہی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر آپ شیزان کا جوس پیئیں گے یا شیزان کی پروڈکٹ استعمال کریں گے تو 5-60 منٹ کے لیے آپ کے چہرے ذائقہ تو منہ میں آ جائے گا، مزہ تو محسوس ہوگا، مگر در حقیقت آپ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو کیا آپ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو لہذا یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ قادیانی کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، نہیں بناتے، میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ شیزان کا جوس ہے، شیزان کا جیم ہے، شیزان کے اور چیزیں ہیں، بوتل ہے، اسی طرح کوکا کولا، سب جانتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کی بنی ہوئی ہے۔ پیپسی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ قادیانی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بوتلیں ساری کہیں نہ کہیں سے قادیانیوں سے ہیلپ لیتی ہیں۔ تو آج کے بعد آپ بوتلیں تو نہیں پیو گے، کوکا کولا، سپرائٹ، پیپسی، یہ سب قادیانیوں کو پیسہ بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی چیزیں استعمال کریں گے تو یہ قادیانیوں کو پیسہ بھیجیں گے، اس پیسے کے ذریعے وہ طاقت حاصل کر کے پیارے آقا کے بارے میں برے الفاظ کہیں گے، مطلب یہ کہ آپ نے ان کی مدد کی۔ تو اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ کیا آپ قادیانی نہیں ہوں گے؟ تو قادیانیوں کے بارے میں ابھی آپ نے کئی علماء کرام کا فتویٰ سنا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ تو کیوں ہم چھوٹی سی لذت کے لیے، ذائقے کے لیے اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جائیں؟ ٹھیک ہے جی، بات ختم، میری ختم نبوت پر تقریر ختم، وما توفیق الا باللہ۔